والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى حبيبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت توبة المؤمن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بابا جلدی آقا اللہ کی ذات الصلاة والسلام على آلك وأصحابك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. معزز حاضرین، شراب کے بعد جو میں نے کلام میرے کلمات مختصراً اور دو حدیثیں ہی اس رات کی ہیں. اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے مکرمین و محترمین مشرکین مارچ صاحب نے مارچ ذوالفقار صاحب دانو برکات اللہ نے جو مجھ سے ارشاد فرمایا وہ ان کے اپنے ضمیر کی آواز ہے یا ان کی سوچ و سمجھ ہے، جس کے مطابق انہوں نے جو کچھ دیکھا یا وہ انہوں نے فرما دیا. میں اس قابل نہیں، لیکن یہ خانہ خدا ہے جو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جب سے وہ سنبھالنے پڑھنے لگا ہوں تو مجھ سے میرے گاؤں والوں میں چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچی، یہ سب ہی پیار کرتی رہی اور سب ہی سے پیار کرتا رہا، ان کی عزت کرتا رہا. جو عزت کے قابل تھے ان کی عزت و احترام میرے پیش نظر رہا، اور جو چھوٹے تھے ان پہ شفقت کا معاملہ رہا. لیکن میرے علم میں، میری سوچ میں، میرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کسی نے میرے گاؤں میں سے مجھ سے برا کہا ہو یا میرے سامنے بولا ہو یا میری عزت نہ کی ہو. یہ بہت قلیل معاملہ ہوتا ہے. گاؤں میں دیکھو یہ کہاوت ہے ہمارے میواتی میں کہ بھائی برتن بھی واپس بھیٹ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بولا چالی ہو جاتی ہے کبھی، بولا چالی ہو یا ناراضگی ہو یا کسی کے اندر رنجش ہو. میرے جتنے بھی گھر والے تھے یا رشتے دار تھے یا کوئی، مجھ کو کبھی کسی نے نہیں روکا کہ دیکھو کہ تو نے ادھر نہیں جانا. ان کی بظاہر معلوم ہوتا کہ لڑائی ہے یا کوئی رنجش ہے تو میں ادھر بھی جاتا رہا، ان کے بعد کھاتا رہا، پیتا رہا، اٹھتا رہا، بیٹھتا رہا. کبھی انہوں نے مجھ کو نہیں روکا، نہ میرے سگے بھائی نے روکا، نہ میرے بھتیجوں نے. یہ حجرو تو میرے بھتیجے ہیں اور یہ میرے پھوپھی جان بھائیوں کے بیٹے ہیں محمد حسین وغیرہ. کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ بھائی ادھر نہیں جانا، یہ ادھر نہیں جانا. وہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. یا تو ان کی جرتی نہیں تھی یا میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھ کو نہیں روکنا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے دل میں ان کا احترام تھا تو ان کا بھی احترام. یہ رضا بات ہے کہ بھرا ہوتا جانے دیا توڑ چڑھے. ان کی محبت اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اولاد، ان کے والدین، ہمارے ماسٹر صاحب کے ان سے بڑا پیار تھا اور آپ لوگوں سب سے پیار ہے، محبت ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب طبیعت کچھ ایسی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، ایسی طبیعتیں تو رہتی ہیں تو تیز سے گاڑی ایسی چلتی ہے. لیکن تمہیں کوئی بیان بھی کرتا تھا کہ بھائی یہ مت کہو جب بیمار ہو گیا ہوں تو گریز کرتا رہا تمہیں بتانے سے. بیمار بھی رہا ہوں تو بتاتا نہیں تھا کیونکہ لا تمارضوا تمرضوا، بیمار مت پڑو ورنہ بیمار ہو جاؤ. حضور نے فرمایا لا تمارضوا
کئی ویسے کہتے ہیں بھائی میں بیمار ہوں، بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا یہ نہیں، بس چپ رہو، لا تمارضو تبرزو، بیمار مت ہو ورنہ بیمار ہو جاؤ، ثم ماتوا پھر مر جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بیمار نہیں پڑا۔ اب یہ جو معاملہ ہے ہمارا، یہ میرا بھتیجا ہے، ہم عمر تھا، اکٹھے کھیلتے رہے، اکٹھے، وہ عمر ہوتی ہے وہ زمانے کی، جوانی دیوانی کے، اس سے ہرتا میرا پتا تھا، مجھے ان کا پتا تھا، لیکن یہ نیکی میں گزری۔ دونوں بھائی میں نے لڑتے نہیں دیکھے کبھی بھی، دو بھی اور بچوں بھی۔ اب اس کی بات ٹوٹ گئی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے۔ دیکھو نا، میرا بھائی تھا، میرے الفاظ یہ ہیں، اب بھی میرے قلبی الفاظ یہ ہیں کہ میرے بھائی جیسا بھائی پیدا نہیں ہونا، میرے بھائی جیسا بھائی پیدا نہیں ہونا۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بھائیوں والی نبھائی، اور تم نے دیکھا کبھی میں نے اپنے بھائی کے، اور میرا بھائی جو تھا وہ میرے اوپر جان نچھاور کرتا تھا۔ ایک ایسی بات درمیان ہوتی ہے کہ وہ میں کہوں تو سمجھو گے تو سارے ہی، لیکن اس کا کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب دوسرے گھر کی بیٹی گھر میں آ جاتی ہے تو اس وقت یہ فساد پھیلا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی غیر نہ آئے، جب تک بھائی ایسے ہوتے ہیں جیسے شیر ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا بھائی جیسا بھائی، میرے بھائی نے بہت میری پرورش کی اور مجھ سے پیار کیا، لیکن میں نے بھی وہ محبت ہی اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ دعا کی، اور اب بھی دعا کرتا ہوں۔ باہر سوچیے، بھائیوں کو معاملہ ایسے ہوتے ہیں۔ اب جیسے اس میں پڑھ رہے تھے تو باہر سن، میرے بھائی، میرا تو سارا گاؤں میرا بھائی ہے، میرے سارے عزیز ہیں، سارے سب سے محبت ہے۔ گاؤں کا پیغام جب پہنچ جائے گا تو میں پھر سر تسلیم ہم ہے جو مثال یار ہے۔ میں نے اپنی سوچی، بیٹے نے کہا کہ اب دیتے ہوئے تو اتر رہے، بیٹے میرا پوتا ہے، یہ تو میرے بھتیجے ہیں فجور اور دھوپو، اور وہ تصور میرا پوتا ہے۔ یعنی اس نے کہا ٹھیک ہے دادا کا نہ ہے طبیعت ٹھیک تو نہیں نہ، میرے بیٹے نے بھی کہا، لیکن میں نے کہا آج میں فجور انتقال کر گیا ہے بیٹا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر بات بہت طاقت سے، پھر میں کہاں جاؤں گا، کس کے جنازے میں، کس کی اس وجہ تک میں جاؤں گا؟ میں ہر قیمت پہ جانا ہے، میں بیمار ہوں یا نہ ہوں، گاڑی ہمارے پاس ہے، گاڑی نہ بھی ہو تو اس سے ٹانگا لینا پڑے، چلے گئے اس طریقے سے۔ تو باہر صورت میرا فرض پڑتا تھا، بہت سے رشتے دار بھی آئے ہوئے ہیں، دوسرے دلی والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، بات یہ ہے کہ تو بھائی اب صبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے رہنا ہے نہ دو گن نے رہنا ہے۔ یہ دیکھ چکے ہو دنیا کی جائیداد، جسے کہتا ہے تو یہ میری ہے یہ میری ہے، جسے کہتا ہے تو یہ میری ہے یہ میری ہے، یہ جس کی ہے اسی کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری۔ جب بننے لگتا ہے تو اپنے بالوں کو دیکھتا ہے، آنکھیں کھول کھول کے پھاڑ پھاڑ کے کہ میری چیزیں ہیں کہ یہ خواب ہے کوئی ہے، تو یہ دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے گی، دنیا کی چیز دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے گی، جانا ضروری ہے، جانو ہے رہنو نہیں جانو بسوا بیش، ایسا ترک سواگ پہ کاش سیش کنواں میں سہجو شاعرہ تھی، اس نے کہا تھا کہ جانا کہ سہجو نکاح پڑھا لے، کیونکہ چھڑے کی 70 رکعتیں اور شادی شدہ کی 1 رکعت، سنیے، رکعتم متأہل خیر من 70 رکعت من غیر متأہل۔ حضور نے فرمایا جس کی شادی شدی نہیں، جس کی بیوی بچے نہیں، جس کی بیوی نہیں بچے کو چھوڑو، جس کی بیوی نہیں وہ 70 رکعتیں پڑھے، اور بیوی والا 1 رکعت پڑھے تو اس کی 1 رکعت اس کی 70 رکعت سے بہتر ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا آقا غربت آئی ہے بڑی اور بڑا پریشانی ہے،
آپ نے شادی کر لے، کہا اکیلے کا تو گزارا نہیں ہو رہا، آپ شادی کہہ رہے ہیں، کہا ہاں شادی کر لے۔ جب وہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں روزی بھیجے گا، سمجھے؟ تو بھاشد میرے نبی کے غلاموں، جانا ضرور ہے، جانا ہے، رہنا نہیں، جانا بسوا بیس ایسا تناسو، ایسا ترک سہاگ پہ کہا سہجو مداویسیس، سہجو اس کا نام تھا، جس کے بعد صبر کے سوا کوئی نہیں۔ صبر اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ صبر دیتا ہے، اور صبر کی تلقین کی بھی چیز جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، لیکن بھائی جاتن لا کے سوتن جانا، صبر پہ اس وقت، لیکن صبر کے سوا پہ کچھ سارا کوئی نہیں۔ کھکھے شاعر ہوا ہے بے باتی میں، تو ہر ایک کو صبر کی تلقین کرتا ہے، جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اس کا جوان بیٹا مر گیا، اس نے کہا بھائی آج ککے دیکھنا، بیلیوں پنجابیوں میں کوئی بے باتی بول دینا تو اسی خیال رکھنا، اچھا تو سمجھ تو ہم آ گئی کہ آج ہی دیکھا گے بھائی یہ کھکے پنجابی میں مرض کر رہا ہوں بھائی آج کی کرنا ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، ہر ایک کو صبر نہیں کرتا تلقین کرتا ہے، بس نہیں رویا، فوت ہو گیا، سب کچھ چھوڑا، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، غسل دے دیا گیا، کفن میں پہنا جا گیا، جب قبر میں اتارنے لگے تو کھکے تر کھا کے گر پڑا، جب کہ کھکے کیا کرتا ہے، لوگ دوڑے، انہوں نے کہا کھکے کیا کرتا ہے، تو اوروں کو سمجھاتا تھا، یعنی اس سے بھی نہیں لائے گا۔ پھر کھکے نے کہا کہ کھکے دل پکے کرو، کھکے دل پکے کرو، نہ کر من بھاری، یا ادھر سے جائے گی، یا ادھر سے جائے گی، کھکے خلق اللہ کا ہے، سبحان اللہ، سبحان کہا ساری مخلوق اسی راہ سے جانے، پھر حوصلہ اس نے دل کو دیا، لیکن وہ بھی اس سے بھی نہیں نہ گیا، درخوا گر پڑا، بے جوان بیٹا تھا، میرے نبی کے غلاموں، وہ کسی نے کہا کہ میاں قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو یہ قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، ذرا سوچیں سمجھیں، یہ رزقکم فی السماء، اللہ نے کہ محبوب نے فرمایا کہ تمہارا اللہ قرآن میں بھی ہے کہ رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں زمین میں نہیں ہے۔ ایک ہوتی بات ہارڈ بھی تھی، ایک ہوتی جگ بھی تھی، میرے یونٹ جو آئے تھے ان کی ساتھ وسوا زمین سے، بھائی میرے بھائی کی زیادہ ہی اولاد ہو گئی بول مار میں، بات کی بات، اور وہ میری ساتھ وسوا تھی، وہ کہیں یہ کوٹ ہرون سنگھ کے کیا ہے، یہاں نہ میرے پاس زمین نہ کچھ نہیں، ایسے ہے نقد۔ تو یہ زمینیں بھی اللہ دیتا ہے، سمجھے، اللہ دیتا ہے جیسے دیتا ہے، سمجھے، اس پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیسے دیتا ہے، کیسے کیا ثواب اس کے بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر غربتیں آتی ہیں اس انسان کے اوپر، ان کو برداشت کر جائے تو پھر اللہ اس پہ، یہ تو اس کا مال ہے، جانا ہے دنیا سے، اور جب جانا ہے تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ غلاموں، یہ جو اب ہم جنازہ اٹھا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، دعا رہے ہیں، دعا کریں آپ آئے، دور و دراز سے آئے ہوئے ہو، تمہارا آنا جانا خالی نہیں، جب وہاں سے چلے ہو کہ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جو پہلا قدم اٹھاتے ہو اللہ تعالیٰ اسی وقت تم کو مغفرت فرمائے، سبحان اللہ، جنازہ اٹھاتے ہو، کندھا دیتے ہو اس کو، تو اللہ تعالیٰ کندھا دینے والے کو 40 قدم دے گا، تو 40 اس کے کبھی نہ گناہ معاف ہو جائے گا، سبحان اللہ، شان ہے۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ ایک شخص کا حساب و کتاب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، بس اس کی نیکی
اور بدی جو ہیں بدی بڑھ جائیں گی، نیک کم ہو جائیں گی، بدی زیادہ ہو جائیں گی. وہ ہے ہکا پکا ہو کے اب کیا کیا جائے. تو آسمان سے ایک پوٹلی سی آئے گی اور اس کی بدیوں کے پلڑے میں، اس کی نیکی کے پلڑے میں آ جائے گی. بات جیسے ہی آئے گی وہ جھک جائے گا پلڑا، وہ بری ہو جائے گا. بھائی ٹھیک ہے نیکی بڑھ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ بھائی اس کو دیکھو اس میں کیا ہے. جب اس کا اندازہ لگاؤ کہا اس میں کیا ہے. جو کھول کے دیکھا تو کہا مٹی کا اس طرح ڈھیلا تھا. یہ وہ ہے جب اس کو مٹی دینے گئے تھے کہ مرنے والے کو تو اس نے بھی ایک روٹی اس کی قبر کے اوپر رکھ دی تھی. بتاؤ یہ ہے وہ کہ رحمت حق بہانہ می جو ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. قیمت نہیں کچھ ہو چاہیے سمجھے. تو اس لیے موت کو پیش نظر رکھو، ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھو کہ مرنا ہے. مجھ سے غریب تو تمہیں کوئی بھی نہیں، مجھ سے غریب تمہیں کوئی ہوگا. یتیم ویسے دونوں بھائی تھے، ماں پہ باپ پہلے مر گیا، ماں کمپ میں آ کے مر گئی، چاچے تھے. تو پھر صبر و شکر پڑھتا رہا. دیکھ رہے آج میرے 4 بیٹے پر وہ فخر نہیں اس پہ، چاہے یہ برطانیہ میں ہے اور جس کی شہرت اتنی ہے. میرا بیٹا عالم ہے، فاضل ہے، ٹاپ کا سند یافتہ اور قاری ہے بہترین، سب کچھ چیزیں ہیں. لیکن میں نے کبھی ان کی کوئی تعریف اپنے بیٹوں میں نہیں کی کہ بھائی میری کون سا میری کا بابا. میں نے کبھی تعریف نہیں کی. کبھی بچوں کو 7 دن لے کے ختم پڑھنے کا تو 7 دن لے کے جاؤ بھائی نہ جاؤ میرے. وہ چیزیں رہی ہیں، غیوریت رہی ہے. آج دیکھ لو کہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ایک پلازا بنایا، 5 منزلہ پلازا بنایا، کروڑوں کی وہ خریدی اور اس میں پتہ کیا لگتا ہے کیا مجھ سے کوئی دنیا کہتی بھائی بہار ولی صاحب آپ نے زمین بیچ دی تھی اور بیٹے نے خرید دی. میں نے کہا مجھے بڑا فخر اس بات ہے. میرے اپنی سمے نہ چوک کے یا کہ بٹ بھوک چکر کے کس کو کریں سمے چوک کی ہوک کہ اپنی سمے ہو وقت آ جائے تو چوک ہو وقت کو. میں نے کہا لیکن مجبوری تھی، آج میرے بیٹے نے خرید دیا وہاں بنا دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جو صبر شکر بھی کیا. مجھے میری زمین جتنی بھی یہاں بلندی میں اس کو نہیں پتا کتنی اس میں گھٹتی ہے کتنی میں ارے گھٹتی ہے تو گھٹتی بڑھتی تو بڑھے جیسی بھی ہے سمجھے. ایسا بھی تھا کہ 20 من اندر 20% نہیں جاتی تھی. ایک آج میرا پوتا ہے تصور 100 من کرنا چاہیے اس میں. میرے بلندی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے رشتے داروں یہ تو کرتے ہو کہ بھائی یہ کیا کرتا بھائی یہ کرتا ہے اس کو کیوں نہ کریں. میں نے کہا یار یہ بیچارہ کرتا ہے. جس کے باپ نے کہا شروع احسان کرے گا کر رہے تو اسی سے پڑھیوں میرا خون بڑھ گیا. اس کے باپ نے بات کی شروع کر رہے تو کوئی احسان کرے گا یہ تیرو ہی ہے کرو گا اپنا کام کر رہے ہو واہ. تو اب تم بھائی اس کے یعنی یہ بیچارہ بچہ ہے جیسے بھی ہے یہ بچوں میں معاملہ ہوتا ہے. لیکن بار میرے ان کے بچے بچیاں میرے فضو ہوا دھوبو ہوا ہمیشہ مؤدب ہیں. سارے ادب کر دیا ہر سارے گاؤں نے ادب کیا. اور ماسٹر صاحب تو تب اس لیے جس طرح یہ ماسٹر ہے ان کے ساتھ اور ساتھی بھی ان کا ماسٹر یہ اہل علم ہے اور اہل علم جانتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے بات. لیکن تم تھوڑا جانتے ہو کہ میرے گھر والے ہو. لالٹین نیچے ہو تو اندھیرا ہی ہوتا ہے دور کو اجالا دیکھ کے ہوتا ہے. بازور میرے نبی غلاموں اور میرے دور دراز کے آنے والا دوستوں اللہ تمہارا آنا مبارک کر رہا ہے اور مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت عالم. جب وہاں اتنی سی باتیں ہیں یہ خیرات کرتے ہیں صدقات کرتے ہیں. جو فجو کی اولاد ہے جو اس کے بھائی کی اولاد ہے جو اس کا بھائی ہے اور جو اور بھی ہے لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ اتنی عمر گزار کے دنیا سے ہو گیا ہے اور بے ضرر گیا ہے. جب تھوڑا سا آدمی سوچ لے ہر بات کو تو پھر کہیں کا کہیں معاملہ ہوتا ہے. دماغ پہ زور دے صحیح کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا ایک اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی بالکل دیکھتے ہیں قبرستان والوں کو روز باتیں بھی کرتے ہیں وہ ان سے باتیں کرتے ہیں
تو وہ سارے باہر بیٹھے ہوتے تمبو نور کے تمبو میں، ایک آدمی بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے. یہ اس کے پاس گیا، بھائی تو کیسے اداس بیٹھا ہے؟ کہ اس بھائی ان کے پچھلے زندہ ہیں، مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، وہ مردود ہیں جن کی فاتحہ درود بات پیچھے کوئی بھیجنے والے بھیجتے نہیں. وہی ویسے ہی تو اس نے کہا بھائی ان کے پچھلے زندہ ہیں، کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں. کیوں؟ پہاڑوں کی شکل میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ میرے امتی جب قبروں میں جائیں گے تو ان کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، متلوث ہوں گے، اور جب نکلیں گے نورانی چہرے ہوں گے اور بہت سی نیکیوں کے ساتھ صحابہ نے اس کے حضور یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ پچھلے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ایک آدمی کو پہاڑوں کی شکل میں نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، یہ تیری نیکی ہیں. یہ میری کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو کہا جائے گا ہاں جب دعائیں بلندے کا لگا، یہ تیری اولاد پیچھے چھوڑ آیا تو یہ اولاد تیرے لیے دعا کرتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باستغفار بلندے کا لگا، یہ تیری اولاد تیری بخشش دی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ اس کی نیکی ہے. کبھی اولاد کی دعا سے والدین کی نجات ہوتی ہے، کبھی والدین کی دعا سے اولاد کی نجات ہوئی. تو یہ ہے وہ چیز. میرے نبی غلامی کو رائے گا نہیں جاتا. ایک قدم بھی اٹھاتے ہو، بیمار کو پوچھ، یار بیمار ہے آدمی اور اس کو پوچھنے چلے گئے بھائی کیا حال ہے؟ کہی ٹھیک. جب جاؤ تو اس سے مجھے بالکل تو مرنے والا ہی ہے، تیرا چہرہ بھی اداس ہو گیا، مرجھایا ہوا ہے. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، اب تیرا چہرہ اب تو رونا ٹھیک ہے، اب تو صحت یاب ہو گیا، یہ کہیں کو. اور زیادہ دیر مت بیٹھو بیمار کے پاس، مختصر بیٹھو. کیوں کہ وہ آئے ہوئے اسی کو پتا ہے جو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کب مار رہا ہے ادھر کی، حکا پی رہا ہے، یا کب مار رہا ہے ادھر ادھر کی. نہیں، اتنی اس کے پاس بیمار کے پاس یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. وہ تنگ ہو رہا ہے تو جلدی اٹھ آؤ اور اس کو حوصلہ دے آؤ. وہ تمہاری وجہ سے کہ وہ مسکراتا بھی ہے، وہ ہنس بھی پڑا، تمہیں دیکھ ہنسا ہے. کیونکہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. محبوب جب ملتا ہے تو دوست ملتا ہے، میرے پاس اس نہیں چلا گیا تو وہ میری بیماری کا سن کے تو وہ کتنی خوشی ہوئی، کتنی خوشی ہوئی. کہ بھائی ہاں ٹھیک، ہم وہاں الحمد للہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے. ہمارو کہ ہم عمر ہو ان سے تو ایسے یہ بات ہوتا ہے. بہرحال اس سے بیمار کے پاس جاؤ گے تو اس میں بھی تمہاری نجات ہے. اللہ تعالیٰ کا مرحبا. ایک بار سن کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں بیمار ہو گیا تھا، مرض میں مریض ہوا تو بیمار ہوا، لم تعودنی، تو نے میری عادت بھی نہیں کی. تو عرض کہے گا یا اللہ میں تیری عادت تیری بیمار کو کیسے کرتا؟ مانتا رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تمام جہاں کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلانا آدمی بیمار نہیں ہوتا ہے، نور محمد بیمار ہوا، حضور بیمار ہوا، دوسرے بیمار ہوا، تو ان کے پاس نہیں گیا یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو وہاں جاتا تو میں وہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں وہی ہوں. اب اندازہ کرو بیمار ہوا کوئی اور اللہ تعالیٰ کہتا تو اس کے پاس چلا جاتا تو میں وہیں تھا، لیکن تو آیا نہیں. جب بیمار کے پاس جاتے ہو بیمار پوچھ کے دی تو بھی اللہ کی نجات فرماتا ہے. اس سے پوچھتے ہو، اس سے خوشی پہنچاتے ہو، اس سے خوشی پہنچتی ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کا اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. تو وہ قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے انسان کا. اور جب اس منکر نکیر آتے ہیں تو وہ ہٹو ایسے پیچھے کہاں آ گئے تم؟ تجھے معلوم نہیں کون ہو؟ ہم منکر نکیر. کس نے بھیجا؟ کہ اللہ نے. تو مجھے بھی تو اللہ نے بھیجا. تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہ نہیں قریب ٹانا ملتا ہے، وہ واپس ہو جاتے ہیں، انہیں پیش نہیں جاتی. جب پیش نہیں جاتی منکر نکیر کی جو پوچھتے ہیں من ربوں کا، وہ من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو واپس چلے جاتے ہیں. تھا اللہ تعالیٰ فرما کیسے؟ کہا جی کیسا آیا؟ قبر میں پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیش نہیں آئے تھے. اور سے کہا سے پیچھے. اچھا وہ جو مردہ ہے وہ بیٹھتے جا رہا ہے، سوال جواب کے لیے بیٹھ سے یہ خوشی تھا. جب ہم تم بیٹھے ہیں نا قبر میں آدمی ایسے بیٹھ جاتا ہے.
وہ کہتا ہے ارے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، اتنی موٹی آنکھیں، وہ تو میں تو ڈر گیا تھا، اور تو نے مجھے ان سے بچا دیا، شکریہ ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اما تعرفونی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں اما تعرفونی، کا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا لا، کہا نہیں پہچانا، کہا انا فرحتک الذی ادخلتنی فی قلب فلان، اور مرنے والے میں تیری وہ خوشی ہوں جو تم نے فلانے کے دل میں مجھے داخل کیا تھا۔ سبحان اللہ، کسی غمگین کو، پریشان کو، مصیبت زدہ کو خوش کرو گے تو اس کا اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے فکر مت کر، اس کو جاؤں میں تیرا حکم جنت کا ہو جائے گا، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ آتے ہیں تو اللہ فرماتا جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو، پھر وہ منکر لگی جا کہتے ہیں ٹھیک ہے میاں جا تیرا راستہ وہ ہے راستہ۔ یہ تو یہ تمام اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم کرنا ہی کرنا ہے، اس نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، یہ جس میں یہ ہر بات میں بات ہے، ہر بات ہے۔ تم مومن ہو، آپس میں ایک دوسرے کو ہم ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا کیا باتیں کرتے ہو تم۔ حضور اللہ تعالیٰ فرمایا من آذا مسلمن، وفی روایت من آذا مومن، کہ جس نے کسی مومن کو بھی تکلیف پہنچا دی فقط آذانی، ہمارا نبی نے کہا کہ اس نے اس کو نہیں پہنچائی، مجھے پہنچائی، ون آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ اب بتاؤ، کسی مومن کو ستانے سے کسی کو مت ستاؤ، ہیں؟ جسے کہتا ہے تو یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ جس کی ہے اسی کی ہے، تیری ہے نہ میری ہے، ہیں؟ یہ یہیں پڑا رہ جائے گا سب کچھ، یہ کیا لے گا فجول لے کے ساتھ میں رکھے ہیں؟ جنہوں نے کرن لیے، سمندروں سے بھی کرن لیے، وہ جناب ان کا میرے ہاتھ مار نکالا، جب میں دنیا سے جاؤں پتہ سے کو لے کچھ نہیں جائے، خالی ہاتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کا آنا مبارک فرمائے، اور مرحوم کا اللہ تعالیٰ جنت اعلیٰ میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی میں اسی میں انتہا کرتا ہوں اور ختم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ رشتے میں معنی فلانا کرتے رہیں گے، آپ بھی یہاں جیسے انتظام ہیں۔